بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ اور نمبر 5 حج بیت اللہ۔ ان 5 چیزوں کے بعد جس چیز کی اہمیت، فضیلت اور مقام و مرتبہ سب سے زیادہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنا، دشمنان دین کا مقابلہ کرنا، اس کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ، جس میں مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور اللہ تعالیٰ کے دین کے کلمے کو بلند کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی صرف بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے یا شجاعت دکھانے کے لیے لڑتا ہے یا اپنی قوم یا قبیلے کے فخر اور غرور کو قائم رکھنے کے لیے لڑتا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے لڑتا ہے تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ مجاہد فی سبیل اللہ صرف اور صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند رکھنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں دشمنان دین سے لڑتا ہے۔ کافر اور دشمنان اسلام سب سے زیادہ جس چیز سے خوف زدہ رہتے ہیں وہ جہاد ہے۔ باقی چیزوں سے ان کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، چونکہ ان میں نہ تو دشمنان اسلام کی کاٹ والا پہلو موجود ہے بلکہ اس میں عبادت والا پہلو غالب ہے۔ اصل جب کافر اور دشمن اسلام ہانپتا اور کانپتا ہے تو وہ جہاد سے کانپتا ہے، یعنی کافر نہیں چاہتے، دشمنان اسلام نہیں چاہتے کہ مسلمان جہاد کریں اور جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں اپنا تن، من، دھن سب کچھ قربان کریں۔ اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے مسلمان ممالک کا جو تعلیمی نصاب ہے اس سے جہاد کا عنوان نکلوا دیں، مسلمانوں کے اندر سے جہاد کو ختم کر دیں، جذبہ جہاد کو مفقود کر دیں تاکہ مسلمان برائل مرغی کی طرح ہو جائیں اور اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے پاس نہ غیرت ہو، نہ حمیت ہو اور نہ طاقت اور قوت ہو، بلکہ یہ ہر جگہ سرنڈر کرتے چلے جائیں اور دشمنان اسلام کی بات مانتے چلے جائیں۔ اس لیے کافروں کو بھی وہ علماء اور مولوی زیادہ پسند ہیں جو جہاد کی بات نہیں کرتے، اعلاء کلمۃ الحق کی بات نہیں کرتے، نظام اسلام کی بات نہیں کرتے، اپنے ملکوں میں اسلامی نظام مملکت نافذ کرنے کی بات نہیں کرتے، وہ بالکل بھی پسند نہیں۔ جو اسلامی ملکوں میں اسلام لانا چاہتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو اس راستے پر لگانا چاہتے ہیں، خود بھی جہاد کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ جہاد والی عبادت پر بھی
لگانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاک بھارت جنگ کے موجودہ تناظر میں بھارت نے ان علماء کو ہی ٹارگٹ کیا ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہیں۔ انہیں بالکل بھی ٹارگٹ نہیں کیا۔ جو صرف امن کی بات، تبلیغ کی بات اور دعوت کی بات کرتے ہیں، انہیں چھیڑا تک نہیں، کیونکہ سوئے ہوئے کو جگانے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ جو جاگے ہوئے ہیں ان کو سلانے کا انہیں فائدہ ہے۔ جتنے بھی حملے ٹارگٹ کر کے ہوئے ہیں ان علماء پر اور ان کے بچوں پر، ان کے مدارس پر، ان کی مساجد پر ہوئے ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے ہمارا ٹارگٹ کون ہے، ہمارا اصل دشمن کون ہے۔ اس لیے دشمنان اسلام کو وہ سادہ سا مولوی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اپنی داڑھی رکھی، پگڑی رکھی، نماز پڑھائی، درس دیا، تبلیغ کر لی، مجمع لگا لیا، اجتماع کر لیا، امن کی بات کر لی اور جہاد فی سبیل اللہ سے دور دور رہے۔ ایسا مولوی، ایسا عالم دین، ایسا مسلمان، ایسا غیرت مند مجاہد انہیں بالکل پسند نہیں جو ایک ہاتھ میں تو قرآن رکھتا ہے اور دوسرے میں کلاشنکوف رکھتا ہے۔ ایک ہاتھ میں تو وہ اللہ کے کلام کو رکھتا ہے، دوسرے میں رائفل اس کے پاس موجود ہے، راکٹ لانچر اس کے پاس موجود ہے۔ ادھر قرآن پڑھتا جاتا ہے اور اسے نافذ کرتا جاتا ہے۔ یہ اسے بالکل پسند نہیں۔ سادہ سا، سیدھا سا جو ہلکا پھلکا دین ان کو سمجھائے، خود بھی سویا رہے اور دیگر مسلمانوں کو بھی سلائے رکھے، ایسا زیادہ پسند ہے۔ لہذا ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کے اوپر ایک پوری نظم لکھی ہے، اس نظم کے چند ایک اشعار میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پوری نظم کے لیے تو کافی وقت چاہیے، چند ایک اشعار سماعت کریں۔ جہاد فی سبیل اللہ اندھیروں میں اجالا ہے، جہاد فی سبیل اللہ اندھیروں میں اجالا ہے، سمجھتا ہے حقیقت کو وسیع جس کا مطالعہ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ اس طرح ہے جس طرح اندھیروں میں چراغ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا بہترین عمل کرنے والا ہے، لیکن اس حقیقت کو سمجھے گا وہ جس نے قرآن و حدیث کو گہرائی سے پڑھ رکھا ہو۔ صرف فارمیلٹی پوری کی ہو تو پھر وہ اسلام کی حقیقت کو نہیں جان سکتا۔ وہ خود بھی اسلامی تعلیمات سے دور ہے اور جن کا وہ امام خطیب ہے ان کو بھی دور ہی رکھے گا، جو اس کی معلومات ہی نہیں ہے۔ ایک اور شعر ہے، جناب پیر و مرشد تو مریدوں کو مجاہد کر۔ آج کل ہمارے ہر طرف پیر، کوئی 1 لاکھ مرید لے کے گھوم رہا ہے، کوئی 2 لاکھ، کوئی 5 لاکھ، کوئی کروڑوں میں، کوئی 10-20 لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ پیر بھی بزدل، مرید بھی بزدل۔ پیر بھی جہاد سے راہ فرار اختیار کرتا ہے، مریدوں کو بھی یہی سکھاتا ہے کہ بس اللہ اللہ کرتے رہو، ضربے لگاتے رہو، تسبیح پھیرتے رہو۔ یہ تسبیحاں بھی تبھی بچیں گی، یہ اللہ اللہ بھی تبھی بچے گی، یہ مسجدوں کی رونقیں بھی تب بچیں گی جب جہاد فی سبیل اللہ ہوگا۔ اگر دشمن بارڈر کراس کر آئے تو صرف اللہ اللہ کرنے سے بات بن جائے گی؟
مسجدوں میں وہ امن و امان سے عبادت ہونے دیں گے؟ اگر بارڈروں پر، سرحدوں پر مجاہدین اسے روکنے والے نہ ہوں تو یہ اندر کی محفلیں، اجتماع، بڑے بڑے مجمع اور بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے دربار اور یہ بڑے بڑے مریدوں کا جھمگٹا، یہ سب 9 2 11 ہو جائیں گے، نہ پیر ملے گا نہ مرید ملیں گے، کیونکہ تربیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے یہ شعر لکھا، جناب پیر و مرشد تو مریدوں کو مجاہد کر، اپنے مریدوں کو برائلر مرغی نہ بنا، ایسے ضرب لگا، ایسے ضرب لگا، یہ وظیفہ کر، وہ وظیفہ کر، وظیفے سکھا لیکن جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ بھی دکھا۔ جناب پیر و مرشد تو مریدوں کو مجاہد کر، فقط خالی مریدوں سے مجاہد رتبے والا ہے۔ یہ خالی جو ٹولہ اکٹھا کیا ہوا مریدوں کا، ان سے ایک عام مجاہد اسلام زیادہ اعلیٰ، زیادہ بہتر، زیادہ اسلام کے لیے فائدہ مند ہے، چونکہ وہ لڑے گا تو مسجدیں بچیں گی، مدرسے بچیں گے، دین کی رونقیں بچیں گی، اور پیر بھی دوڑ جائے گا، مرید بھی دوڑ جائیں گے، چونکہ ان کی کبھی تربیت کی ہی نہیں۔ وہ تو ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول میں، نرم نرم ماحول کے اندر، اے سی والے ماحول کے اندر مرید تیار کی ہے۔ انہوں نے کہاں رزم حق و باطل کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ہے؟ تو اس کے اندر وہ حرارت جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ مرغوں کی لڑائی نہیں دیکھی کبھی؟ پلٹ پلٹ کے جھپٹتے ہیں، یہ لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے۔ مجاہد بھی ایسے ہی لڑتا ہے، کبھی پیچھے کبھی آگے، آخر کار دشمنان اسلام کو شکست فاس سے دوچار کر دیتا ہے۔ تو میں تو اکثر یہ پیروں اور مریدوں کو مشورہ دیتا رہتا ہوں، اگر پیروں اور مریدوں نے یہ مشورہ قبول نہ کیا، ان سے کل قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہ تو پیر پکڑنا لازم ہے، نہ مرید بننا لازم ہے۔ اب بن ہی گئے ہو، انسان کے بچے تو بنو۔ یہ اتنا بڑا حساب کتاب بنا کے، راستہ نہ لیا بنا کے، اتنی تسبیحاں گلے میں لٹکا کے، اتنے مرید اپنے پیچھے لگا کے، ہٹو بچو ہٹو بچو، پتہ نہیں کیا بلا آ گئی۔ چلو تم نے نیک نیتی کے ساتھ یہ کام شروع کیا ہے، اب صحیح مسلمانوں والا درس تو اپنے مریدوں کو دو۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں، حضرت ابو بکر کے کتنے مرید تھے؟ اگر یہ پیری اور مریدی اتنا مقدس کام ہے تو حضرت ابو بکر جو نبی پاک کے پہلے خلیفہ ہیں، ان کے کتنے مرید ہیں؟ کہاں ہیں وہ مرید؟ کہاں ہے ان کا آستانہ عالیہ؟ کہاں ہیں وہاں لنگر کے لنگر چل رہے ہیں؟ حضرت عمر کے مرید کہاں ہیں؟ حضرت عثمان کے مرید کہاں ہیں؟ حضرت علی کے مرید کہاں ہیں اس دور کے؟ آج کل تو کئی بڑے پھر رہے ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام ہیں، ان سے بڑا تو کوئی پیر نہیں ہو سکتا۔ ایسے آج کل کے پیر تو ایک ایک صحابی کی جوتے پر لگنے والی نوک پر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ وہ صحابی رسول ہے، ان کا کوئی آستانہ عالیہ نہیں، کوئی مریدوں کا جھمگٹا نہیں۔ ان کے بارے میں پھر بھی اللہ فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے نبی کے ہر صحابی سے بھلائی کا یعنی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ پیروں سے تو کوئی وعدہ نہیں، نہ مریدوں سے کوئی وعدہ ہے۔ مرید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیر ہمیں بخشوا لے گا، ایک نیا فتنہ ہے۔
اور بھائی پیر خود بچے گا تو مریدوں کا نمبر آئے گا۔ پیر اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کر کے ساری زندگی عیاشیوں میں گزاری، مریدوں کا مال کھا کھا کے، اس کا حساب کتاب دے لے، بڑی بات ہے۔ یہ سمجھتے میں پیر کا دامن پکڑ کے نکل جاؤں گا، وہ پیر کو ادھر دامن ہی نہیں ہونا، کہاں سے پکڑیں گے؟ پیر تو خود پھنسا ہوگا حساب کتاب میں، اور پیروں سے اللہ نے کوئی جنت کا وعدہ نہیں کر رکھا، دکھائیں قرآن و حدیث میں۔ تو مریدوں سے اللہ تعالیٰ کہاں جنت کا وعدہ کرے گا؟ اللہ نے وعدہ صرف اس سے کیا ہے جو اللہ کے قرآن پر عمل کرتا ہے اور محمد عربی کے فرمان پر عمل کرتا ہے، بس یہ ہے معیار، یہ ہے کسوٹی، اور یہ ہے پیمانہ جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے پیروں کو اور مریدوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اس لیے میں نے یہ شعر لکھا تھا، جناب پیر و مرشد تو مریدوں کو مجاہد کر، فقط خالی مریدوں سے مجاہد رتبے والا ہے۔ مجاہد کے تو قرآن میں فضائل ہیں، نبی پاک کے فرمان میں فضائل ہیں، نبی پاک خود مجاہد تھے، صحابہ کرام مجاہد تھے، اللہ قرآن میں کئی صورتیں جہاد پہ نازل کر چکا ہے، پیری مریدی پر ایک بھی صورت نہیں، نبی پاک کے ایک فرمان بھی موجود نہیں کہ آپ پیر بن جائیں یا آپ مرید بن جائیں، لیکن اس کے اوپر کتنا زور ہے۔ کسی پوچھا آپ کا پیر کہاں ہے؟ ملتان میں بیٹھا ہوا ہے، کبھی ملاقات نہیں، ایک دفعہ لاہور آیا تھا، ادھر سے بیعت کر لی تھی۔ آپ کا پیر کہاں ہے؟ میرا پیر جو ہے بھاولپور میں بیٹھا ہوا ہے، کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں، ایک دفعہ رائے گنج آیا تھا، ادھر ہی بیعت ہو گیا تھا۔ اشعار ڈالنا ایسے پیروں کا، اور بیعت کا مطلب تھا تھوڑا سا اصلاح کے لیے اللہ کا قرآن سیکھ لیں، پیارے نبی کا فرمان سیکھ لیں، اپنی تعلیم و تربیت حاصل کر لیں، اس لیے پیری مریدی ہوتی تھی جو نیک لوگوں نے شروع کی۔ اور یہ ایسا کرتے نہیں، یہ تو چپ کر کے گونگے بہرے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے یہ غیب جانتے ہو، جیسے یہ مریدوں کے مشکل کشا اور حاجت روا ہو۔ آئیں ذرا میدان میں، اپنی مشکل کشائی اور حاجت روائی کر کے دکھائیں، نہیں تو میں سارے پیروں کو کہتا ہوں توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور یہ دنیا میں اعلان کر دیں کہ بھائی ہم مشکل کشائی اور حاجت روائی نہیں کر سکتے، ہمارے دامن پکڑنے کے چکر میں نہ پڑنا، اور قیامت کے دن اپنے آپ کو جہنم میں نہ ڈلوا دینا، ہمیں تو اپنا کچھ پتہ نہیں، ہم جنت میں جائیں گے کہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو اس طرح کا اعلان پیر کر دیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو فصل ہے جس کو سنڈی لگ چکی ہے یہ اجڑ جائے گی۔ ادھر مرید اپنے پیروں سے بغاوت کر دے، ایسے جعلی پیروں کی بات کر رہا ہوں جو اصلاح کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے ہماری اصلاح ہو رہی، کوئی ایسی جگہ ہے قرآن و حدیث پڑھایا جا رہا ہے، وہ تھوڑا بہت چلتے بھی رہے تو خیر ہے، لیکن یہ ایسے ہی برساتی مینڈکوں کی طرح نکلے ہوئے ہیں، ان کا خاتمہ ضروری ہے، ان کا سر کچلنا ضروری ہے، تاکہ لوگ قرآن کی طرف آئیں اور پیارے نبی کے فرمان کی طرف آئیں، مریدوں کے پیچھے اور پوری پیروں کے پیچھے نہ بھاگے پھرتے رہیں جو مسلمانوں کو جہاد سے، غیرت سے، امیت سے پیچھے ہٹاتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، حقیقت حال کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ مرید بننا کوئی ضروری نہیں۔ انہوں نے ایک جملہ چھوڑا ہوا ہے، مشہور کیا ہوا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو کسی کا مرید نہیں وہ شیطان کا مرید ہے۔ شاید آپ نے جملہ سنا ہو یہ کبھی، حالانکہ جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ۔ جب وہ کلمہ پڑھ کے شیطان کی مریدی سے باہر نہیں نکلا تو اس بھلترو خاں، اس جعلی پیر اور جعلی بابے کا بیعت ہو کر وہ شیطان سے نکل جائے گا۔ نبی کی عزت کیا چھوڑی، نبی کے کلمے کی عزت کیا چھوڑی، دین اسلام کی عزت کیا چھوڑی، کلمہ پڑھ کے بھی شیطان کا شیطان ہی رہا۔ ہاں کسی پیر کا بیعت ہو گیا تو شیطانی سے نکل گیا، کیا بات ہے۔
اللہ تعالیٰ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اتنی غلط بیانی۔ آخری شعر سنیں اور بات کو مکمل کریں۔ آخری شعر اس نظم کا ہے، اے سرور تم حقیقت کو عیاں کر دو زمانے پر، اے سرور تم حقیقت کو عیاں کر دو زمانے پر، مجاہد فی سبیل اللہ سب ولیوں سے اعلیٰ ہے، سب ولیوں سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا جو مجاہد ہے اس سے کوئی ولی اعلیٰ و افضل نہیں ہوتا۔ مجاہد کا رتبہ ان سب سے زیادہ ہے۔ مجاہد اللہ کا وہ ولی ہے جو بڑے بڑے ولیوں سے بھی افضل ہے، ان کا سردار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجاہد کے فضائل قرآن میں موجود ہیں، پیارے نبی کے فرمان میں موجود ہے، اور بڑے سے بڑے پیر کے فضائل قرآن و حدیث میں موجود، یہ نام ہی موجود نہیں ہے۔ قرآن میں پیر کا لفظ ہی موجود نہیں، قرآن پورے کا پورا خالی ہے۔ سے قرآن نبی پاک کے فرمان میں پیر کا نام ہی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن و حدیث میں مرید کا نام موجود ہے۔ اگر موجود ہے صحابہ کرام اور مجاہدین کے بعد تو علماء کا نام موجود ہے۔ علماء جن کو ہم نے تنہا چھوڑا ہوا ہے اور پیروں کو چمٹے ہوئے ہیں، پتہ نہیں پیروں سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن و حدیث تو علماء کے پاس ہے، نہ کہ پیروں کے پاس ہے۔ قرآن و حدیث تو آپ کو مسجدوں سے ملے گا، نہ کہ آستانوں کے کھانوں سے ملے گا۔ فتویٰ اور شرعی حکم تو آپ کو علماء سے ملے گا، نہ کہ ان پیروں سے ملے گا۔ خود حقیقت کو سمجھیں، آنکھیں کھولیں، ہر چیز میں سمجھدار ہو گئے، اس میں بھی سمجھدار ہو جائیں۔ علماء کا مقام و مرتبہ ان پیروں سے کہیں اعلیٰ و افضل ہے، کیونکہ علماء کے تو فضائل قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء کا لفظ ہے، پیر کا لفظ قرآن میں نہیں ملے گا کہیں آپ کو۔ اللہ فرماتا ہے یقیناً میرے بندوں میں سے اگر مجھ سے ڈرتے ہیں تو علماء ڈرتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یہ جو علم والے علماء ہیں ان کے درجے ہم نے دوسروں سے بلند کر دیے۔ نبی پاک نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور نبی پاک نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ علماء کے فضائل ہیں، اور ہم پیروں کو چمٹے ہوئے، خاص طور پہ یہ ہمارا جنوبی پنجاب والا علاقہ یہ بڑا پیروں کے ہتھے چڑھا ہوا ہے۔ بات بات پہ پیروں کو ہر گھر میں گھسیڑا ہوا ہے۔ ان پیروں کو آہستہ آہستہ اپنے گھروں سے باہر نکالیں، ان سے جان چھڑائیں۔ یہ صرف آپ کے لنگر کے پیچھے گھوم رہے ہیں، آپ کے نذرانے کے پیچھے گھوم رہے ہیں، ہر سال ایک دورہ کرتے ہیں، اس میں ہر مرید کو کی جیبیں صاف کرتے ہیں، دعوتیں اڑا رہے ہیں، سیر سپاٹے کر رہے ہیں، مریدوں کو سیاپا بنا ہوا ہے، مصیبت بنی ہوئی ہے کہ بلا نازل ہونے والی ہے۔ اور جنوبی پنجاب، یہ ملتان کا علاقہ، باولپور کا علاقہ، میلسی کا علاقہ، کیروڑ پکا کا علاقہ، یہ تو بیچارے ویسے ہی مریدوں کے پیروں کے مارے ہوئے علاقے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، صحیح بات کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کو جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔